السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں، بجلی نہیں، قرضے نہیں، اور نہ ہی صرف سیاست۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شاید ہماری سوچ ہے۔ ہم ہر مسئلے کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھتے ہیں، مگر کبھی خود سے نہیں پوچھتے کیا میں واقعی ایک اچھا پاکستانی ہوں؟ کیا میں واقعی ایک محب وطن ہوں؟ کیا میں سچ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں؟ آج کی ویڈیو حکومت کے بارے میں نہیں، اپوزیشن کے بارے میں بھی نہیں، بلکہ ہمارے بارے میں۔ ہم نے پاکستان کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی ایک جماعت کے لیے مرنے کو تیار ہے تو کوئی دوسری جماعت کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کوئی پاکستان کے لیے جینے کو تیار ہے؟ ہم نے سیاست کو اپنی شناخت بنا لیا، پاکستان کو نہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ انہوں نے ایک ایسی ریاست کا تصور دیا تھا جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں شہری ذمہ دار ہوں، جہاں اختلاف ہو مگر دشمنی نہ ہو۔ آج ہم اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں۔ ہم سچ نہیں ڈھونڈتے، ہم صرف وہ خبر تلاش کرتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ لیڈر کو صحیح ثابت کرے۔ اگر ہمارا لیڈر غلط بھی ہو تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، اگر مخالف صحیح بھی ہو تو ہم اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں، اندھی وفاداری ہے۔ کسی بھی ملک کی طاقت صرف اس کی فوج، صرف اس کی حکومت یا صرف اس کی عدالتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شہری ہوتے ہیں۔ اگر عوام جذبات پر فیصلے کریں تو بہترین ادارے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اگر عوام تحقیق کریں تو کمزور ادارے بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ دنیا آگے کیوں جا رہی ہے؟
کیونکہ وہاں سوال پوچھنا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں پر کسی ادارے پر تنقید ملک پر تنقید نہیں سمجھی جاتی۔ وہاں لوگ شخصیت پرستی سے زیادہ اصولوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہاں لیڈر بدل سکتے ہیں لیکن قانون باقی رہتا ہے۔ ہم اکثر اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ہم اصول بدل دیتے ہیں، بس شخصیت نہ بدلے۔ ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے دوسری جماعت ملک کو تباہ کر رہی ہے، مگر کبھی ہم نے خود سے پوچھا ملک آخر بنتا کس سے؟ صرف حکمرانوں سے یا 2.5 کروڑ نوجوانوں سے؟ اگر نوجوان بغیر تحقیق کے ووٹ دیں، بغیر تحقیق کے پوسٹ شیئر کریں، بغیر تحقیق کے نفرت پھیلائیں، تو نقصان صرف ایک پارٹی کا نہیں، پورے پاکستان کا ہوتا ہے۔ ایک محب وطن وہ نہیں جو صرف جھنڈا لہرا دے، محب وطن وہ بھی نہیں جو ہر بات پر پاکستان زندہ باد کہہ دے۔ محب وطن وہ ہے جو سچ کو قبول کرے، چاہے وہ اس کے پسندیدہ لیڈر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جو قانون کا احترام کرے، جو اختلاف کرے لیکن نفرت نہ پھیلائے، جو پاکستان کو پارٹی سے اوپر رکھے، کیونکہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر پاکستان رہتا ہے۔ جس دن پاکستانیوں کی وفاداری کسی شخصیت، کسی پارٹی اور کسی ادارے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہوگی، اسی دن پاکستان کی ترقی کا اصل سفر شروع ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔